يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے بیان میں یعنی نماز عید سے قبل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقامت فی الدین یعنی دین حق پر قائم رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ کچھ اہم واقعات اس میں چھوٹ گئے تھے جس کو آج ہم سماعت کریں گے، جس میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ ہر انسان کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ اگر معرفت چاہتا ہے، بندہ اگر اللہ کی پہچان چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کو 3 چیزوں کے ذریعے آزمایا بھی جاتا ہے۔ پہلا ہے خودی کی پہچان، اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ دوسرا ہے آپ کے اہل و عیال سے آپ کو آزمایا جائے گا، جب ان کی ضرورت پڑے گی تو پھر ان کو بھی پیش کرنا پڑے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت میں انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ پہلا خود کو پیش کرنا، دوسرا گھر والوں کو پیش کرنا، تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے بھی اللہ آپ کو آزماتا ہے، وقت آتا ہے تو اس کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، اور تینوں کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا بھی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خودی کو کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا۔ نمرود کے سامنے جب دہکتی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خواہش نہ کی، بلکہ فرمایا کہ میں اور میرا رب ہے، رب جو چاہتا ہے اس کی رضا پر میں راضی ہوں۔ اگر رب جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے آپ کو ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا، جس کا واقعہ ہم نے پچھلے بیان میں سماعت کیا۔ پھر اس کے بعد گھر والوں کے ذریعے آزمایا گیا، کہا گیا کہ بیوی کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دو، جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ بیوی اور شیرخوار بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بچے کو ہماری راہ میں قربان کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے آزمایا گیا۔ تیسرا مرحلہ مال کے ذریعے، اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مال میں کثرت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے پاس دولت بھی تھی، آپ کے پاس غلام بھی تھے، آپ کے پاس جانور بھی تھے، اور اس وقت جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے اتنا انسان مالدار کہلایا جاتا تھا۔ اس وقت کوئی اور چیزیں زیادہ تر رکھنے کی نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس جتنے زیادہ جانور وہ اتنا زیادہ مالدار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کثرت سے جانور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے مقام خلت پر فائز فرمایا ہے، آپ نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے، باری الہ اگر کسی بندے کو آپ اتنی آسائش دیں گے، آرام دیں گے، اتنی مال و دولت دیں گے تو بندہ آپ کا ہی ہو کر رہے گا، اسے کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ بندہ امتحان میں ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ بندہ کس نہج پر ہے، بندہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اب آپ اس کو جو چیز چاہیں گے اس سے کروا سکتے ہیں، اس کو جو اچھی دکھے گی وہ بندہ کرتا جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مال کی کثرت ہونے کے باوجود بھی رب کی رضا پر ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، تم ابراہیم کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ مال کی کثرت ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا خلیل ہے، وہ مال اس کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟
ایسی بات نہیں ہے، اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق جہاں آپ کا گھر تھا اس کے تھوڑا سا قریب میں وہ فرشتہ بیٹھتا ہے اور بلند آواز کے ساتھ رب کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے کلمات، یا بعض روایتوں کے مطابق سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا بعض روایتوں کے مطابق سوم کلمہ جسے کہتے ہیں ہم، وہ تسبیح بندہ پڑھنے لگا۔ یہ تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پسند آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے اس شخص کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ شخص ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فلاں شخص، تم کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن تم نے میرے رب کی بڑی پاکی بیان کی ہے، تم نے بڑے اچھے انداز سے میرے رب کا ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ اور میرے رب کا ذکر سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی جو ذکر کیا اللہ کے لیے میں نے ذکر کیا، اپنے لیے میں نے ذکر کیا کہ اس کے وجہ سے میرے نامہ اعمال میں برکت ہو، اب آپ اگر چاہتے ہیں تو میں اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لوں گا، اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ دور دیکھو جانوروں کا ریوڑ، روایتوں میں آتا ہے کہ 500 سے زائد بکریاں اور 500 سے زائد آپ کے پاس اونٹ تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں سے آدھا ریوڑ میں تمہیں دیتا ہوں، تم ایک مرتبہ میرے رب کی تسبیح کو بیان کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ تسبیح پڑھتا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تسبیح کو سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض روایتوں کے مطابق غشی کے عالم میں آ گئے، بے ہوش ہو گئے، اتنا آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر تھوڑا سا سنبھلے تو پھر کہا کہ میرے رب کی تسبیح کو سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں پھر سے کچھ معاوضہ لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ آدھے جو جانور بچے ہیں وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک اور مرتبہ تسبیح سناؤ، سارے جانور تمہارے۔ اس نے پھر سے تسبیح سنائی، پھر وہی عالم، رقت طاری ہو گئی۔ پھر جب ذرا سنبھلے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے جو تھا سارا کا سارا آپ مجھے دے چکے، اب آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اتنے جانور تم نے لے لیے، لیکن اس کو چلانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت بھی تمہیں پڑے گی، میں اس چرواہے کا کام تمہارے ساتھ زندگی بھر رہ کر کروں گا، بس میں اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، تم مجھے میرے رب کی تسبیح سناتے جانا، میں تمہارا کام کرتے جاؤں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور استقامت فی الدین کا جو جذبہ۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ان کی زندگی کو پڑھو گے، ان کی زندگی کو سمجھو گے تو تمہاری زندگی کامیابی والے راستے پر جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اہل ایمان کو اپنے بعد آنے والوں کو پیغام دیا کہ تم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کے در پر چلے جاؤ، تمہارے لیے رب راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم نے رب کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی پوچھنے والا تھا نہ کوئی سامان تھا۔ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی برکت سے اور اللہ کی رحمت سے وہاں پر زمزم کا کنواں جاری فرمایا جو آج تک جاری ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ حضرت ابراہیم نے جو قدم اٹھایا، حضرت ابراہیم نے جو رب کا کہا مانا، اس رب کی ادا، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ سعی کرنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جانا، یہ برداشت نہ کیا اور وہاں پر زمزم کا کنواں بنا دیا، ایک زمزم کے کنویں کو جاری کیا۔ اور وہ ادا بھی حضرت ہاجرہ کی اتنی پسند آئی کہ اس کو ہر عمرہ اور ہر حج ادا کرنے والے کے لیے فرض کر دیا۔ جب تک آپ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، آپ کا طواف مکمل نہیں کہلاتا جب تک کہ آپ صفا مروہ کے چکر نہیں کاٹتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان کے پاس تھی، وہی رب تھا جس نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا۔
آگ میں تو گئے لیکن آگ جلانے والا کام نہیں کی، بلکہ اندر اللہ نے باغ کو بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رب کا حکم آتا وہاں پر اپنے سر کو جھکا دیتے، اور یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ تم رب کے حکم پر اپنی گردنوں کو جھکاؤ، رب تبارک و تعالیٰ راستے تمہارے لیے مہیا کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا حرام مال کما لیں گے کیا جائے گا، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے گی، تھوڑا سا کسی کا مال ضبط کر لیں گے وہ پریشان ہوگا، ہمارے لیے تو آسانیاں ہوگی۔ نہیں، اگر وہ بندہ صابر آ جاتا ہے، وہ بندہ صبر کر لیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا ہے تو وہی مال آپ کے لیے ہلاکت بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم صبر کرنے والے بنو، اللہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادتی کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے۔ بہت ساری النصر مع الصبر، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو بندہ جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور امتحانات سے بھری ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزری۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ قربانی ہم کر رہے ہیں، آج آخری دن ہے ہماری قربانیوں کا۔ ہم جہاں پر جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہیں پر اپنے انا کی قربانی بھی کرے، وہیں پر اپنے تکبر کی قربانی بھی کرے، وہیں پر اپنے حسد کی قربانی کرے، لوگوں سے جو دشمنیاں ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی ہم قربانی کرے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ چیزیں جب انسان کے اندر رہتی ہے، تکبر، حسد ایسی چیز ہے جو آپ کی ہوئی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان سب کی قربانیوں کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ آپ کا تقویٰ ہے، وہ آپ کے دلوں کی نیت ہے، وہ آپ کا خلوص ہے۔ جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی اسی طرح کا آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آپ سامنے سے اچھے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ آپ کی صورت سے میں نہیں پڑھ سکتا، میری صورت سے آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ اللہ جو علام الغیوب ہے وہ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ کون کیا چیز کس طرح سے کر رہا ہے، اس کا کیا منشا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو ہمیں نیتیں اچھی رکھنی چاہیے، ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں حسد کی، کینہ کی اور دیگر برائیوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس ہمارا دل کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کی محبت اس دل کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کو فراہم کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ آپ کبھی کر کے دیکھ، کبھی مشکل وقت آئے، دو راستے اگر آپ کے پاس ہو، ایک رب کی رضا کے لیے صبر کرنا ہو اور ایک رب کی ناراضگی میں جاتے ہوئے حرام کام کرنا ہو، آپ اس وقت ٹھہر جائے اور رب کی رضا کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وقتیہ طور پر آپ پریشان ہوں گے، لیکن اس کے بعد کے جو مرحلے ہوں گے آپ خود کہیں گے کہ یہ میرا اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے جو راستے آسانیاں میری نکالی ہے، اللہ آپ کو اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کبھی یہ آزما کر دیکھیں کہ دو راستے اگر آپ کے پاس ہو، ایک خاموشی کے ساتھ صبر کرنے کا اور دوسرا حرام کی طرف جانے کا۔ حرام کی طرف آپ کو 2 گنا اگر مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر کرنے پر اس سے 20 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور امتحان میں کامیاب ہونا بھی ایسا نہیں کہ امام صاحب بول دیے دیکھیں گے کر کے ہوتا کہ نہیں کہ، ایسا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کو حاضر و ناظر جار کر دل پاک اور صاف رکھ کر آپ کر دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ والا وہ صبر آپ کے لیے بنائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ بندہ ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو رب شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے بھیجوں۔ رب کو شرم آتی ہے کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے جانے دوں۔ لیکن دعا کرتے وقت بھی ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، دعا کرتے وقت بھی ہمارا سارا دھیان، ساری توجہ ہماری رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے۔
ہم دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ پریشانی میں ہوں، لیکن دماغ میں یہ خیال ہے کہ فلاں صاحب کو ڈباؤں گا، پریشانی سے نکل جاؤں گا۔ ایسی اگر نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ پر کامل بھروسہ، یقین اور توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سامان کو مہیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک راستے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ اگر بندے کا ہوتا ہے، نہیں آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے انا ظن بی عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بندے کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسا اس کا دھیان ہوتا ہے، جس طرح کی اس کے دل میں وسوسے چلتے رہتے ہیں، ذہن میں جو بیماریاں آتی رہتی ہیں، میں اسی کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بندے کا دل اور ذہن جب پاک ہوگا، وہ پاک اور صاف نیت کے ساتھ رب کو پکارے گا، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہی قربانی کا راز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، ہم اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے آگے کر دے، اس کے بعد آپ جانے آپ کا رب جانے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں چاہتا ہے استعمال کرے۔ رب ہمیں کہہ رہا ہے نماز پڑھو، کچھ بھی ہو جائے نماز چھوٹنے نہ دے۔ رب نے جہاں کہا روزے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نماز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 5-10 منٹ چلے گئے تو ہمارا کاروبار کیا ہوگا، 10 منٹ میں وہاں تک چلے جاؤں گا، وہ لا لوں گا، یہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ آپ ان 10 منٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائے، خالص دل کے ساتھ نماز ادا کری۔ اس 10 منٹ سے جو آپ کو فائدہ ہوگا، سارا دن آپ کام کرنے میں، سارا دن چکر لگانے میں رہ جائیں گے، تب بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نوازشیں رکھی ہے۔ تم میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہارے سامنے ساری دنیا کو جھکا دوں گا۔ آج مسلمان ذلت کا، آج مسلمان رسوائیوں کا شکار اسی لیے ہے کہ اس نے اپنے سر کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں پچھلی سلطنتوں کا آپ اٹھا کر پڑھے، اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہمارے قوم میں گزرے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ، اور ان کی آپ سیرت کو پڑھیں گے، 5 وقت کے نمازی، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، انہوں نے حکومت بھی کری۔ لیکن جب ان کی نسلوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو ڈالا، شراب، جوے، عیاشیوں میں اپنے آپ کو لے گئے سلطنت کی وجہ سے۔ یاد رکھے اگر کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اکثر کہتے رہتا ہوں، صبر اور شکر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز چھن جائے اس پر صبر کرے، کوئی چیز آ جائے اس پر اللہ کا شکر کرے۔ اگر کوئی چیز آتی ہے ہم اپنے آپ کو سینہ تان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس اسپیڈ سے دیتا ہے اس سے ڈبل اسپیڈ سے وہ چیز کو چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نعمت پر شکر ادا نہ کرنے والوں کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی، انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ان کو جنگوں میں فتح عطا کی اور ان کا علاقہ وسیع سے وسیع ہوتا گیا۔ جب ان کی نسلیں آئی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا نے اتنی بڑی سلطنت ہم کو دی، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے ہمارے پاس، عیاشیوں میں انہوں نے زندگی گزاری۔ چند دن ان کی سلطنت چلی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ آج تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان کے اعمال کاربند ہوتے ہیں۔ جس کی جیسی اعمال ہوں گے، جس کی جیسی نیت ہوگی، اسی کے ساتھ ویسا عمل کیا جائے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کا عمل پیرا بنائے، نمازوں کا پابند بنے، روزوں کا، ذکر و اذکار کا پابند بنے۔ کچھ وقت اللہ کے لیے آپ نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ساری زندگی کو آسان فرمائے گا۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ہمیں تمام آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جب دعا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور یاد رکھے دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ دعا بندے کی قبول بھی نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے آخرت میں نام اعمال میں بڑھانے کے لیے کام آتی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تو دعا یا تو رد کر دی جاتی ہے یا قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا آپ نے مانگی، اللہ نے نواز دیا، آپ نے مانگی، اللہ نے نہیں نوازا، آپ کی دعا رد ہو گئی۔ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ سب سے اہم ہے۔
بندہ اگر دعا قبول ہوتی ہے تب بھی مانگتا جائے، دعا اس کی رد ہوتی ہے تب بھی مانگتا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک دعا معلق ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں وہ لٹکی ہوئی رہتی ہے. اور یہ دعا کل بروز قیامت جب بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، باپ ماں اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے گی، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قریب آنے نہیں دیں گے. ایسے عالم میں وہ دعائیں جو آپ بارہا مانگتے رہتے تھے وہ آپ کے کام آئے گی. جب بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، جب بندہ گناہوں کے ڈھیر میں ٹھہرا ہوا ہوگا رب کے سامنے، رب تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو لائے گا جو آپ دنیا میں مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، وہ نامہ اعمال میں آپ کے آتے جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائے گا. یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں دعا کیا ہے، سلام پھیرے نکل گئے. نہیں، آپ اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہتے، آپ اجتماعی دعا نہیں کریں، اپنے آپ سے تو مانگے. آپ کبھی بھی سنت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور اس کا بہتر بدلہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرفراز کرے گا. آج دعا قبول نہیں ہوتی، یقیناً آپ مانگتے مانگتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے کپڑے میلے ہوں گے، جن کی داڑھیوں میں دھول ہوگی، یعنی چہرے پر دھول غبار ہوگی، کپڑے بھی میلے ہوں گے، لیکن ان کی دعا میں اللہ تاثیر ایسی رکھے گا کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں کرے گا. یہ مقام آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ کب بنتا ہے؟ ایسے ہی کسی بندے کو عطا نہیں ہو جاتا. کوئی بھی چیز کسی شخص کو ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کسب کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، کوئی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے عطا کر دیتا ہے، لیکن ہر انسان کو محنت اور کسب کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس کو مل جاتے ہیں وہ بھی لے کر خاموش نہیں بیٹھتے، اور کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اور زیادتی کر دیتے ہیں، اللہ کو اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے مقام کی وہ طلب رکھتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ عبادتوں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو رب کی رضا پر راضی رکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. جہاں اللہ ہم سے چاہتا ہے اللہ ہمارا صبر لے، ہم اس پر صبر کریں گے. جہاں اللہ ہم کو نعمتیں دیتا ہے ہم اس پر شکر کریں گے. جہاں ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے رب کی بارگاہ میں ہم معافی چاہ لیں گے، جب کا جب توبہ کر لیں گے. گناہ انسان سے ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان کہتے ہی اس کو ہے، انسان بنا ہے نسیان سے. نسیان کے معنی ہے بھول جانا. انسان بھولتا ہے، خطا کرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انسان آئے تو صحیح، رب کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، رب سے اپنی لو لگائے تو صحیح. گناہ ہوتے ہیں، فوری رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکار بندوں میں شمار فرمائے. ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درس دیا ہے صبر کا، استقامت فی الدین کا، قربانیوں کے جو جذبے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10-12 دنوں میں جو عبادت کی گئی ہے اس کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام قبولیت کو پہنچائے، اس کا بہتر عدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ.